مرثیہ خان سید علی امام زیدی غدیر لکھنوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عزاداران امام مظلوم السلام علیکم۔ آپ حضرات کو پہلے تو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ ماہ محرم کا چاند آج نمودار ہو گیا اور کل جو ہے محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ محرم جو ہے یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نواسۂ رسول کی شہادت اور اہل بیت اطہار کی شہادت کے سلسلے میں یہ غم منایا جاتا ہے۔ تو دنیا میں کوئی بھی غم ہو تو اس میں ایک لمیٹیشن ہوتی ہے کہ ایک ایریا ہے، ایک شہر ہے، ایک ملک ہے، وہاں پر ہی منایا جاتا ہے۔ لیکن غم امام حسین علیہ السلام ایک ایسا غم ہے یا آفاقی غم ہے کہ کوئی بھی ملک یا دنیا کا کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر غم امام حسین علیہ السلام نہ منایا جاتا ہو۔ اب رہا یہ کہ الگ الگ زبانیں ہوتی ہیں، اس غم میں نہ کسی زبان کی قید ہے، اور ملک میں اپنی اپنی زبان میں غم امام حسین منایا جاتا ہے، اور یہ ایک علامت ہے ظالم کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ غم منایا جاتا ہے، اور ایک مظلوم کی حمایت کے لیے ہم آواز بلند کرتے ہیں، کیونکہ اس غم کو دبانے کے لیے بہت کوششیں کی گئیں۔ بڑی بڑی حکومتیں جو تھیں وہ اس کی کوشاں رہیں کہ یہ غم جو ہے دب جائے، لیکن عزاداران امام مظلوم نے کبھی اس غم کو نہیں بھلایا، اور دن پر دن اس غم کو فروغ ہوتا گیا، اور اس غم کو منانے کے لیے تمام طریقے اپنائے گئے۔ یعنی صرف اس میں تقاریر ہی نہیں ہوتی ہیں بلکہ نثری طور پر بھی غم امام حسین جو ہے اس کے لیے ہزارہ کتابیں جو ہیں لکھی گئیں، تقاریر کی گئیں۔ اسی طرح سے نظم میں بھی نظم کے ذریعے بھی غم امام حسین منایا گیا، اور مرثیے کی شکل میں، سوز کی شکل میں، سلام کی شکل میں جو ہے وہ اپنے عقیدت اور اپنے غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ علاقائی زبان جاننے والے اپنی اپنی زبان میں وہ غم امام حسین مناتے ہیں، اور یہ بہت سے طریقے ہیں غم امام حسین منانے کے لیے، اور جس میں سے ہاتھ سے ماتم کرنا، چھریوں کا ماتم کرنا، قمع کا ماتم کرنا، آگ پہ ننگے پیر چل کر اپنے جذبات کا اظہار کرنا، اپنی عقیدت کا اظہار کرنا۔ بہرحال اور اس میں نہ تو زبان کی کوئی قید ہے، نہ کسی مذہب کی قید ہے، اس میں تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ کسی کے لیے کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ صاحب یہ نہ آئیں وہ نہ آئیں۔ اس میں تو ہر شخص کسی بھی عقیدے کا ہو، لیکن وہ غم امام حسین جو ہے وہ مجلسوں میں آ کے مناتا ہے، اور سب بالکل شیر و شکر رہتے ہیں، کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ اور بہرحال یہ کہ ہر چیز کا ایک دشمن بھی ہوتا ہے، تو وہ دشمن جو ہے وہ ایک زمانے سے ایسا بدنام ہوا کہ کھل کے سامنے نہیں آتا ہے، اور وہ اپنی کوششیں کرتا رہتا ہے، لیکن وہ اپنی کوششوں میں ناکام رہتا ہے۔ بہرحال یہ غم، یہ شہادتیں جو ہوئی ہیں، آل رسول نے جو شہادتیں دی ہیں میدان کربلا میں، تو اس میں ان کا ساتھ، ان کی مدد جو ہے، یعنی اس وقت بھی ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہیں وہ ساتھ دیتے ہیں، لیکن اس وقت بھی ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے امام علی مقام کی مدد کرنے کی کوشش کی، اور وہ مثال کے طور پر یہاں شری لنکا کے قریب ساہس رائے ایک تعلق دار تھا، جب اس کو یہ اطلاع ملی، چونکہ آج کل تو میڈیا بہت ہی تیزی سے خبریں ادھر ادھر پھیلا دیتا ہے، لیکن کہ اس وقت تو کمیونیکیشن گیپ تھا، جب اس کو خبر ملی کہ ایک ستیہ وادی اور پرافٹ محمد جو رسول اسلام ہیں ان کے ناتی کو کچھ اتیاچاری لوگ جو ہیں وہ قتل کر رہے ہیں، ان پہ ظلم کر رہے ہیں، تو اس نے اپنے 7 بھائی، ساہس رائے نے اپنے 7 بھائی یہاں سے بھیجے تھے، اور وہ وہاں پر جب پہنچے ہیں تو اس وقت شہادتیں ہو چکی تھیں، اور کچھ کتابوں میں ملتا ہے کہ ان بھائیوں نے، ان ساہس رائے کے بھائیوں نے وہاں پر جا کے اپنی قربانی دی، اور اس کے بعد امام علی مقام نے ان کو ان کے رسم و رواج کے حساب سے ان کی تدفین کی۔
بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ غم امام حسین ایسا ہے کہ اس میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سب اپنے اپنے طریقے سے جو ہیں وہ غم امام علی مقام مناتے ہیں اور اپنے احترام کے ساتھ سے اس کو مناتے ہیں۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو کچھ لوگ ہیں وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کئی جگہ پر دیکھا گیا ہے کہ وہ نگاڑے تاشے وغیرہ بھی بجاتے ہیں، تو اب وہ ان کی تھوڑا سا ناسمجھی ہے، یا یوں کہیے کہ وہ اس منظر کو دھیان میں رکھتے ہیں کہ جب یزیدی فوج جو ہے وہ وہاں پر خوشیاں منا رہی تھی۔ بہرحال وہ کس عقیدے سے کرتے ہیں یہ سب چیزیں، تو اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور بہرحال یہ کہ ہم لوگ جو ہیں ایام ازاں میں مجالس، ماتم، نوحہ وغیرہ پڑھتے ہیں اور سبیلیں لگاتے ہیں۔ اب اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ سبیلیں کیا ہیں؟ تو سبیلیں جو ہیں ہم ان پیاسوں کی یاد میں لگاتے ہیں کہ جن کو 3 دن تک پیاسا جو ہے تڑپایا گیا، کھانے کی تو بات بہت دور ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی تک نصیب نہیں ہوا، اور ظالم جو تھے وہ نہر فرات سے سیر ہوتے رہے، لیکن اہل بیت اطہار کو انہوں نے پیاسا رکھا اور آخرکار ان کو شہید کیا۔ تو اسی غم میں آج دنیا بھر میں یہ ماہ محرم میں مجالس، ماتم وغیرہ قائم کیا جاتا ہے، اور ہر مسلمان، ہر ہندو اور اس طرح سے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ بہرحال میں آپ سب کو ماہ محرم میں اہل بیت اطہار اور خاص کر رسول اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعزیت پیش کرتا ہوں کہ ان کا گھر انہی 10 دنوں میں اجاڑ دیا گیا، یہاں تک کہ 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو بھی ظالموں نے نہیں چھوڑا اور اس کو بھی تیرے سے شعبہ سے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔